ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن کا پارٹ 97۔ جناب ہم سمجھیں آپ کہ آج سے ہم شروع کریں گے اپنا سن 8ویں ہجری ہماری شروع ہو رہی ہے، اور تھوڑا سا ہم پیچھے سے ریوائز کریں گے کہ 7ویں ہجری کے آخر میں، یہ تقریباً ذی الحج کا مہینہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں مکہ سے عمرۃ القضاء ادا کر کے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جس وقت وہ مکہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت کیا واقعات پیش آ رہے تھے۔ تو جناب 3 دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، انہوں نے عمرہ ادا کیا، اور بہت شبا کے ساتھ، بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور بڑا ان کا روب و دبدبہ بیٹھتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اس موقع پر جو قریش کے سرداران ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مکہ کو، شہر کے آؤٹسکرٹس کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے کافی لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں، اور کچھ دارالندوہ میں، لیکن بہت بڑی ایسی تعداد ہوتی ہے پھر بھی لوگوں کی جو کہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں، کس طرح سے آئیں، اور ان میں جو طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں، یہ تو ان کو تو بخار نے، مدینہ کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، اور جو ہے مدینہ تو نہیں، وہ تو یثرب کہا کرتے تھے کہ یثرب کے بخار نے ان کو توڑ ڈالا ہے، اور یہ تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سینس کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ایسی ایسی باتیں مشہور ہیں، تو مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں اپنا ایک کندھا جو ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا دوران طواف، دوران سعی، اور پھر بھاگ بھاگ کے رمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے بال منڈوانے کا، اور قربانی کے جانور سامنے لا کے دکھانے کا، اور جگہ مطلب ان کے سامنے جو ہے ان کو حلال کرنے کا۔ تو وہ قریش میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے نہ صرف امپریس ہو جاتے ہیں بلکہ وہ بہت حیران ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا حیرانگی کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں تو کیا کیا کچھ بتایا گیا تھا، ہمارے نیوز میڈیا نے تو ہمیں کیا کیا بتایا تھا، اور یہ مسلمان تو بالکل اس کے اپوزٹ ہیں۔ ان میں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن کا اسلام جو ہے وہ ابھی چھپا ہوا ہے، ابھی سامنے نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس سارے واقعے نے جو ہے وہ ایک اسلام کی ایک بنیاد ڈال دی ہے، جو کہ پہلے اگر نہیں بھی تھی، یا ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ابھی رہ گیا تھا، وہ تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے ہونے سے، قبول کرنے سے گھبرا رہے تھے، وہ سارے ڈاؤٹس جو ان کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور بیسکلی یہ جو حدیبیہ کا موقع ہے، یہ ایک ایسا سنگل ہینڈڈ وہ ہے جس کے بعد آپ کو پتہ ہے 1 سال کے اندر، یہ 8ویں ہجری میں ہی اس کے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے، یہ عمرۃ القضاء جو ہے اس کا پہلا اسٹیپ۔ 3 دن رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اور ان 3 دنوں میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کا نکاح ہوتا ہے ام المؤمنین، بالکل ہماری جو آخری ام المؤمنین ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم نے ڈیٹیل میں ان کی بایوگرافی بھی ڈسکس کی تھی، ان کی مدر کا ذکر کیا تھا کہ وہ کتنے نوبل فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، قریش سے ہی ہیں، قریشیہ ہی ہیں۔ تو ان سے نکاح ہوتا ہے، اور ابھی ان کی شادی کنزیومیٹ بھی نہیں ہوتی کہ تیسرے دن کے اختتام پر جو ہے نا صبح میں ہی سہیل بن عمرو اور حویطب ابن العزا کو جو ہے نا قریش پھر بھیجتے ہیں، اور وہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصار کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو آ کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر تمہیں یاد دلاتا ہوں تمہارا ہمارے ساتھ کیا معاہدہ ہوا تھا کہ تم 3 دن صرف رکو گے یہاں پر، اور اس کے بعد اپنی پارٹی کو لے کے چلے جاؤ گے۔ وہ 3 دن گزر گئے، اب تمہیں جو ہے وہ یہاں سے جانا ہوگا۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اس وقت اٹھتے ہیں، اور اٹھ کے فوراً ان کو
تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے کہ تم جو ہے نا دیکھ کے بات کرو، تم کس سے بات کر رہے ہو، اور بہت بہت کیئرفل رہو۔ اور پھر اس کے بعد سعد ان کو کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کہ یہ زمین جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے، کیا تمہیں تمہارے بڑوں نے کوئی تمیز نہیں سکھائی، اور یہ اللہ کی زمین ہے، اور اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے، اور یہاں پر یہ سینکچوری ہے، ہولی پلیس ہے، یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ زمین یہ حرم تمہارا نہیں ہے، اس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، کوئی قبضہ نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سب لوگ کام ڈاؤن ہو جاؤ، ان کو کام ڈاؤن کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور کہتے ہیں سہیل اور حویتب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، آؤ ادھر بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی جو ہے نا وہ نکاح کی سیریمنی ہوئی ہے، اور میں یہاں پہ اپنی فیملی اور اپنے فرینڈس کے بیچ میں بیٹھا ہوں، بہت عرصے کے بعد میں اپنے گھر کو پلٹا ہوں، تو کیا یہ تم لوگوں کے لیے کیا تکلیف دہ بات ہے، یا میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں؟ تو اگر میں کچھ دیر اور رک جاؤں، کچھ دن اور رک جاؤں یہاں پہ، تو کیا میں تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا بھلا؟ بلکہ جو ہے میں نے ابھی نکاح کیا ہے، تو تم لوگ بھی میری اس ویڈنگ سیریمنی میں شرکت کرو، ولیمے کی دعوت میں آ کے کھانا کھاؤ، اور ہم سب مل کے ساتھ میں جو ہے وہ روٹی توڑتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور تم ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس دعوت میں شرکت کرو۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ہم لوگ اس معاہدے کی روح سے نا الائز بن چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے الائز ہیں، اور ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، جو کانٹریکٹ کا ایگریمنٹ ہے ہم لوگ جو ہے وہ اس سے بالکل مخالفت نہیں کریں گے، لیکن تم لوگ بھی ریلیکس ہو جاؤ کہ ہم کوئی کام اس کانٹریکٹ کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو بیسکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے، تمیز سے ان سے کوشش کی کہ ان کو ایک دو دن اور کچھ ٹائم اور گزارنے کی مکہ میں اجازت مل جائے، مگر سہیل اور حویتب جو ہے وہ بھی اپنی بات کے پکے تھے، اور بہت ہی شروڈ قسم کے پولیٹیشنز تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور میں تمہیں اللہ کے نام پر جو ہے نا تمہیں یاد دلاتا ہوں اس کانٹریکٹ کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے 3 دن پورے ہو گئے ہیں اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد تھوڑی سی ظاہر ٹینشنز بڑھنے لگی، اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت غصہ آنے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں، اتنے آرام سے سمجھا رہے ہیں، مگر یہ تو سننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور لیکن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا رہنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر عباس بن عبد المطلب جو کہ مکہ میں ہی رہائش پذیر تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، اور ان کا اسلام پوشیدہ ایک عرصے سے ہے، وہ بیچ میں آتے ہیں اور وہ قریش سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، اور ابھی میمونہ میری سسٹر ان لا ہے، وہ میری بہن کی طرح ہے، میری بیوی کی سگی بہن ہے، تو یہ فیملی کا میٹر ہے، یہ کوئی باہر سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، تو کیا میں تم لوگوں کے درمیان اس قدر رسپیکٹیبل نہیں ہوں، یا اتنی بھی رسپیکٹ نہیں رکھتا کہ تم میرے بہاف پر ان کو جو ہے نا وہ رکنے کی اجازت دے دو؟ تو کیا مسئلہ ہے اس معاملے میں؟ لیکن یہ قریش کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، یہ بالکل یہ اپنا وہ مائنڈ بنا کر آتے ہیں کہ نہیں جی، کسی بھی صورت میں ہم نے نہیں ان کو رہنے دینا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جانے دو، ہم چلتے ہیں، ہم چلیں گے اب یہاں سے، اب ہم یہاں پہ زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن کے بعد چوتھے دن علی الصبح نکلنے کی وہاں سے تیاری کر رہے تھے۔ اب جیسے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل رہے ہیں، تو ان کو مطلب اب ان کا قافلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا ہے، تو ان کو ایک بچی کی آواز آتی ہے پیچھے سے، ایک 9-10 سالہ بچی کی آواز آتی ہے، اور وہ پیچھے کہ آپ مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کیا آپ اب بھی مجھے یہاں پر چھوڑتے جائیں گے؟ اور یہ بچی کون ہے؟ یہ بچی ہے جناب حمزہ ابن المطلب کی، ابن عبد المطلب کی بیٹی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور نہ صرف چچا ہیں، ان میں ایج گیپ زیادہ نہیں ہے، انہوں نے ایک ہی دائی سے دودھ پیا ہے، تو دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں معلوم ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس محبت میں آنے والی غیرت میں آ کے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے پروٹیکٹر رہے ہمیشہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کی، اور اس کے بعد احد میں شہید کر دیے گئے، اور ہندا نے ان کی لاش کی بڑی بے حرمتی کی. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بہت زیادہ تھا. یہ بچی جو ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی، اور یہ مکہ میں ہی رہائش پذیر تھی. تو جس وقت یہ قافلہ واپس جانے لگا تو اس بچی نے ہمت کی، یہ باہر آئی، اور باہر آ کے جو ہے نا وہ اس نے پکارا لوگوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا امی یا امی، یعنی کہ او مائی انکل، یا مطلب کسی بھی جو رشتہ ہے آپ کا اس سے اس بچی نے پکارا کہ، اور یہ بہت اپسیٹ اور ڈسٹراٹ لگ رہی تھی دیکھنے میں ہی. ظاہر ہے کہ اس بچی نے اپنے فادر کو کھویا تھا، اور کئی علماء کا کہنا ہے کہ اس موقع پر غالباً ان کی والدہ بھی گزر چکی تھی، تو یہ اکیلی رہ گئی تھی. تو اس کے اور پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا امی مجھے یہاں پر نہ چھوڑیں، یا امی کہتے ہیں، یا امی، امی تو نہیں ہے غالباً، امی، تو مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. اب یہ دیکھ کے جو ہے نا فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، اور وہ جا کے عمارہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ پیار کرتی ہیں، ان کو جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. اور صرف وہی نہیں بلکہ ڈفرینٹ فیملی ممبرز جو ہے نا وہ ایک دم سے سامنے آتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے نا بچی کو کلیم کرنے لگتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بچی مجھے دے دیں، میں پالوں گا، حمزہ بن عبد المطلب کی بچے، ان کو ہم پالیں گے، ان کو ہم پالیں گے. تو سب لوگ جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ واقعہ کچھ سال پہلے ہوا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کچھ سال پہلے ہوا ہوتا مکہ جیسی سوسائٹی میں، جہاں پہ عورتوں کی کیا حالت تھی کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیتے تھے، کہ وہاں پر ایک اورفنڈ بچی جو ہے وہ اس طرح آ کے آپ سے مطالبہ کرے کہ مجھے نہ چھوڑ کے جائیں، تو اس بچی کا کیا حال کیا جاتا، یا اس کو کس طرح سے جو ہے نا کون اس کو قبول کرتا. اور اب یہ اسلام کی طاقت تھی، اس کی خوبصورتی تھی کہ اس بچی کا جو ہے نا گارڈین شپ کلیم کرنے کے لیے اتنے لوگ، اور کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں سامنے، زید بن حارثہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ سامنے آ رہے ہیں اور اپنے رشتوں کے واسطے دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہیں یہ بچی آپ ہمیں دے دیجیے، ہماری کسٹڈی میں دے دیں، ہماری کسٹڈی میں دے دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے علی بن ابی طالب آتے ہیں. اچھا، علی اور جعفر دونوں کے دونوں بھائی ہیں، اور دونوں کا رشتہ سیم ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ آتے ہیں سب سے پہلے ان میں، اور پھر زید بن حارثہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک عرصے سے ان کی خدمت گزار اور ان کے منہ بولے بیٹے تھے. تو علی بن ابی طالب بچی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور اپنی وائف کے ساتھ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ ان کو کمفرٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر وہ یہ بھی مینشن کرتے ہیں کہ دیکھیں بچی آلریڈی میری وائف کے ساتھ کتنی کمفرٹیبل ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کیوں نہیں آپ ہمیں اس بچی کی کسٹڈی دے دیتے، اور جو ہے وہ میں اور فاطمہ اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ میری بہت بڑی رسپانسبلٹی اس بچی کی طرف، کہ میری چچا زاد ہے، چچا زاد ہوئی نا حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی، اور حمزہ جو ہیں وہ ابو طالب کے بھائی بنتے ہیں. تو اس کے یہ کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی سیم ہی رشتہ ہے، اور میں کیوں نہیں اس بچی کی دیکھ بھال کر سکتا، آپ اس بچی کو مجھے دے دیں. اور یہی نہیں بلکہ مجھے ایک فضیلت اور حاصل ہے، وہ یہ کہ میری جو بیوی ہے وہ سگی خالہ ہے اس بچی کی والدہ کی بہن.
تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بچی کی بہت بہتر تربیت کر سکیں گے اور دیکھ بھال کر سکیں گے. پھر زید بن حارثہ آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے ریز کیا ہے، بیسکلی میں آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوں، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی کی طرح تھے. آپ کے بھائی کی طرح تھے تو وہ میرے بھی بھائی ہو گئے، اور وہ میرے بھائی ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس بچی کا چچا ہوں، اور میرا سب سے زیادہ حق ہے اس بچی کے اوپر اور اس کی دیکھ بھال کرنے پہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے فیصلہ فرماتے ہیں کہ بچی جو ہے عمارہ بن حمزہ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف جو ہیں وہ بچی کی سگی خالہ ہیں، اور خالہ کا درجہ جو ہے وہ ماں کے بعد سب سے قریبی، محبت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہر لحاظ سے تو وہ بچی کے لیے سب سے قریبی ہے، تو اس لیے وہ اپنی خالو کے پاس جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بچی دی. اور اس کے بعد اتنے خوبصورت الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باقی سب کو جو ہے نا وہ مطلب منع کر رہے ہیں. اور وہ کس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی تم بالکل فکر نہ کرو، تمہیں تکلیف دے یعنی کہ ہرٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. تو یہ بہت مشہور فقرہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے، یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی کے لیے کہا. اور حضرت زید بن حارثہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ میرا بایولوجیکل تو کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تم اڈاپٹیڈ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں آئے ہو، لیکن تمہیں بھی برا منانے کی یا برا فیل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم میری فیملی ہو. زید تم میری فیملی میں سے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو اور ہمارے الائے ہو، ٹھیک ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ میری بیک ہمیشہ محفوظ رہتی ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، تو اس لیے تم بالکل غم زدہ نہ ہو. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہمیں بڑی اچھے سے اگین وہی کئی فقہی مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں ہمارے، کہ کس طرح سے بچی کی کفالت کس کے اوپر ضروری ہے، اور اس بات کا کہ کسی اورفن کا، کسی یتیم مسکین کا کتنا بڑا درجہ ہے دین اسلام میں، کتنا بڑا درجہ ان کو پالنے کا، ان کو سنوارنے کا، سدھارنے کا، اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بڑا درجہ. تو ہم آگے چلتے ہیں کہ آخری بالکل ہی ہم آخر میں چل رہے ہیں اپنے ہجرہ 7ویں ہجرہ کے. تو ذی الحج کے موقع پر اگین رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں مدینہ کی جانب، اور جا کے پھر کچھ سریات جو ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں اور بھیجتے ہیں، جس میں کہ نوٹیبل ترین سریہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے سریہ ابو الاوجا، اور یہ ذی الحج کی 7ویں ہجری کی ذی الحج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو اب حضرت ابو الاوجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بنو سلیم کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنو سلیم کی طرف کافی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینجنٹس بھیجے. تو یہ سب سے نوٹیبل جو ہے نا وہ سریہ ہے، غالباً اور بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو کئی کتابوں میں دوسرے تیسرے بھی ملیں، لیکن میں نے صرف اس کو رکھا ہے کیونکہ سب سے زیادہ نوٹیبل یہ تھا. اور یہ ہمیں ہسٹورینز الواقدی، بیہقی، ابن کثیر سب کے تھرو جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ذی الحج میں بالکل آخر میں 7ویں ہجری کے پیش آ رہا ہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے واپس آتے ہیں. اس کے بعد ان کی طرف بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ 50 صحابہ کی زیر نگرانی، مطلب ابو الاوجا کی زیر نگرانی جو ہے وہ 50 صحابہ کو انہوں نے بھیجا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنو سلیم میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا جی کہ ہمارے پاس کچھ اس نے بات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ ہم لوگوں میں نا کافی انٹرسٹ پایا جاتا ہے اسلام کی طرف آنے کا، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں جو ہمیں تعلیم دیں، اسلام کی تعلیم دیں، ہمیں سکھائیں، قرآن سکھائیں.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر دفعہ ایک ایسے صحابہ کی جماعت بھیجا کرتے تھے جو کہ ان کو سکھائیں، ان کو دین کی طرف لے کر آئیں اور ان کو پریکٹیکلی ہر چیز کرنے کی جو ہے وہ بالکل تربیت کریں. جب یہ گروپ جو ہے مدینہ سے نکلا تو یہ بندہ جو بنو سلیم کا تھا اس نے یہ پلٹ گیا، کیونکہ یہ غلط نیت سے آیا تھا، اور یہ بیسکلی آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ یہ کسی طرح سے مسلمان حاصل کرے اور ان کو دھوکہ دے کے قتل کرے. یہ بھی پہلے ہو چکا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو جب یہ لوگ بنو سلیم کے قریب پہنچے تو اور بھی لوگ آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا. ابن ابی الاوجا جو ہیں، ابو الاوجا، انہوں نے جو ہے وہ بڑی سختی سے مقابلہ کیا اور انہوں نے پہلے ان کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم یہاں کوئی لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، ہم تو آپ لوگوں کو تربیت دینے آئے ہیں، ہمیں جس طرح اس بندے نے کہا. لیکن ان کو نظر آ گیا کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ مارے. تو ان سب نے بہت جو ہے نا وہ بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا ان کا، اور بہت جواں مردی سے مقابلہ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ تلواروں سے اور تیروں سے چھلنی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ تر لوگ شہید ہو گئے. ان میں سے زیادہ تر لوگ میرے خیال 3 یا 4 بجے، جن میں ایک ابن ابی الاوجا خود بھی تھے، اور باقی کے لوگوں نے ان کو اٹھا کے اس کے بعد مدینہ پہنچایا جو سروائیورز تھے. اور یہ بہت لمبی جرنی جو ہے وہ ان کی بن گئی. 1 مہینہ ان کو لگا واپس پہنچنے میں تقریباً. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سارا کچھ جو بھی ہوا ان کے ساتھ، ان کو اس کی خبر دی، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے اوپر دوسری طرح سے چڑھائی بھی کی. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی مسلمانوں کو وہ جو ایک خطرہ لاحق تھا نا، وہ تیسرے بازو کی طرف سے، جو یہ بدوؤں کے جو یہ قبیلے تھے ان کی طرف سے، وہ ابھی بھی پوری طرح سے ٹلا نہیں تھا، ابھی بھی وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا 7ویں ہجری جو ہے نا، 7ویں ہجرہ کا سال وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب ہم انٹر کر رہے ہیں 8ویں سن ہجری میں. اور 8ویں سن ہجری میں عمرۃ القضاء کے فوراً بعد جو سب سے بڑا نوٹیبل واقعہ پیش آتا ہے، اس میں 3 میجر کنورژنز ہیں. 3 ایسے نوٹیبل صحابیوں کی اسلام میں داخل ہونا جن کو کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی ہسٹری میں جن کا بہت بڑا نام ہے. جن میں سے ایک ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں خالد بن ولید، یہ تو رومنز کے فاتح، بلکہ فارس کے بھی یہ میجر فاتح، کیونکہ یہ سب آپس میں مل جل کے ان کی کنٹینجنٹس کے بھی وہاں سے وہاں جاتی تھی، وہاں سے وہاں جاتی تھی. بہت مزے کی ان کی ساری ہسٹری. اور تیسرے عثمان بن طلحہ. ان تینوں کی جو کنورژن ہے نا وہ بالکل ارلی اس میں ہوتی ہے 8ویں ہجری میں، اور یہ آخری لوگ ہیں، آخری بیچ ہے قریشی مسلمانوں کا یا مکہ سے جنہوں نے ہجرت کی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک طرح وہ ہجرت بند ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہجرت کا وہ مقام ہی نہیں رہا یا مسلمانوں کا اسلام میں داخل ہونے کا جو اس سے پہلے کے لوگوں کو ملا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ریوارڈز دیے وہ اس کے بعد نہیں ملے. تو ہم بات کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا شخص جو ریورٹ ہوا وہ تھے حضرت عمر بن العاص. ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. بڑی اسٹرینج سٹوری ہے ان کی، اور بہت مزہ آئے گا آپ کو سن کے. آپ بھی سنیں اور امیجن کریں ساری چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو ون آف دا اسٹرینجسٹ، ویسے تو بہت مجھے لگتا ہے کہ ہر سٹوری ہی جو ریورژن کی ہے نا، آج تک بھی جو نیو ریورٹس میں اتنا مزہ آتا ہے مجھے وہ سٹوری سن کے. میں جب تک دن میں 1-2 سٹوریز وہ نہ سن لوں نا، مجھے نیند نہیں آتی. مجھے ایک عجیب سی انرجی ملتی ہے یہ ریورژن سٹوریز سن کے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ، بہت مزے کی ہے. آپ بھی سنیں اور انجوائے کریں. تو جناب عمر بن العاص کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹس مین کی تھی، ایک پولیٹیشین کی تھی. مکہ میں بہت زبردست ایلوکوینٹ بولنے والے، اور مطلب
جتنا انہوں نے ٹریول کیا ہوا تھا اور جتنی ان کی رسائی تھی ڈفرینٹ کورٹس میں ڈفرینٹ کنگز کے ساتھ اور لیڈران کے ساتھ اور ہر جگہ، شاید کسی اور شخص کی مکہ میں اتنی نہیں تھی. ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور یاد ہوگا آپ کو اگر آپ تھوڑا ریوائز کریں کہ جب ہم نے پہلی ہجرت حبشہ ہم نے سنی تھی، پڑھی تھی، کی تھی، اور مسلمان جب پہلی دفعہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو نجاشی کے دربار میں عمر بن العاص تھے جو لینے کے لیے گئے تھے مسلمانوں کو، ان کے خلاف بولے تھے اور نجاشی کے سوالوں کے جواب دیے تھے، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی. اس وقت بھی ان کی حیثیت ظاہر ہے، ان کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ ان کی حیثیت ایسی تھی کہ نجاشی بھی ان کو اچھے سے پہچانتا تھا کہ جو ہے وہ نجاشی بھی ان کو پہچانتا تھا اچھی طرح سے کہ یہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے، ان سے دوستانہ آپ جسے کہہ لیں نا. عمر بن العاص جو ہیں یہ مکہ سے ہر جگہ سے قریش کے بہت نوٹیبل اور بڑے معزز، بہت ہی جانے جانے والے اور بہت تاجر بھی اور بڑے اسٹیٹس مین بھی اور بڑے پولیٹیشین بھی، بڑے ڈپلومیٹ، اس طرح کی ان کی جو ہے نا وہ تھیں. ان کا جو اورا تھا وہ ایسا تھا، ان کا آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی سی وی تھی بیسکلی. اچھا، عمر بن العاص اپنی سٹوری خود بیان کرتے ہیں اور ہمیں یہ سٹوری ہم تک پہنچتی ہے البیہقی سے اور الواقدی سے، اس کے علاوہ ابن کثیر میں مینشن ہے اور صحیح مسلم جو ہے اس میں بھی ان کی سٹوری مختصراً موجود ہے. تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ اسپیشلی خندق کی لڑائی کے بعد، غزوہ خندق کے بعد جو ہے نا مجھے بہت ان ایزی فیل ہونا شروع ہو گیا مکہ میں کہ کچھ ہونے والا ہے، سم تھنگ از ناٹ رائٹ، وی آر ناٹ آن دا رائٹ سائڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو بہت اپوز کیا ہمیشہ سے، شروع سے. میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے غزوہ بدر میں حصہ لیا اور میں نے سروائیو کیا، جبکہ ہمارے قریش کے 70 سرداران مارے گئے، بڑے بڑے نامور لوگ مارے گئے اور اللہ نے مجھے بچا لیا. اور پھر اس کے بعد میں احد پہ گیا اور میں نے وہاں پر بھی سروائیو کر لیا، میں اس وقت بھی نہیں مارا گیا. اور پھر میں خندق جو ہے وہ ہوئی اور میں نے اس میں بھی سروائیو کر لیا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کتنی دفعہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالوں گا اور میں موت کے ساتھ یہ ڈانس کروں گا. تو اور اس کے بعد خندق کے بعد مجھے بہت ہی ان ایزی فیلنگ ہونے لگی کہ کچھ تو غلط ہے یا کچھ تو ہے جو میری زندگی سے اور نکلتا ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے. لیکن جس وقت حدیبیہ کی معاہدہ ہوتا ہے، حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس کسی بھی وقت آ سکتے ہیں مکہ، کہ اب مکہ ان کی پہنچ سے دور نہیں رہا. اگر وہ حدیبیہ میں آ کے یہ معاہدہ کر سکتے ہیں اور وہ اگلے سال مطلب اس کے لیے آ سکتے ہیں، عمرے کے لیے ان کے آنے کا بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب آ کے مکہ پہ چڑھائی بھی کر سکتے ہیں. اب مکہ ان کی پہنچ زیادہ دور نہیں ہے. وہی بات ہے نا، ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا ہے مسلمانوں کی. تو وہ ایسے ہی نہیں تھی، وہ صرف یہی فتح نہیں تھی کہ وہ جگہ کی فتح ہو، بلکہ وہ دلوں کی فتح ہو گئی تھی، کیونکہ ان سب کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اس وقت بری طرح سے. تو انہی لوگوں میں عمر بن العاص بھی تھے، کیونکہ ظاہر ایک جہاں دیدہ انسان جس کی نظر دنیا کی پالیٹکس پر ہو، جس نے دنیا میں طرح طرح کے کنگز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہو، ان کے درباروں میں جا کے جب اس نے دیکھا تو ان کو اندازہ تھا کہ اب یہ ٹائیڈ شفٹ ہونے میں بالکل کوئی خاص دیر نہیں لگے گی، کسی بھی وقت یہ ٹائیڈ شفٹ ہو سکتی ہے اور یہ ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوگی. اور قریش کی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ قسمت میں ہے اس وقت جو ہے وہ لوزر ہونا یا ان سے شکست کھانا. تو کہتے ہیں کہ میں حدیبیہ کے بعد نا بہت دل برداشتہ ہو گیا اور میں مکہ چھوڑ کے نا طائف چلا گیا. طائف میں میری تھوڑی بہت زمین تھی، میں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اور میں نے سوچا کہ میں بالکل کہ میں مکہ جاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ مجھے اس بات کا اتنا یقین تھا کہ اب مکہ پہ کبھی بھی قبضہ ہو جائے گا. لیکن جب میں طائف میں تھا تو میں نے وہاں بیٹھ کے
کچھ جب سوچ و بچار کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر مکہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو جاتا ہے تو طائف کتنا دور ہے، طائف بھی پھر پیچھے پیچھے، اس پہ بھی قبضہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ سوچا کہ طائف بھی زیادہ دور نہیں ہے، یہ تو نیکسٹ ہوگا بالکل مکہ کے بعد گرنے والا شہر. تو میں یہاں سے کیسے نکلوں، میں کہاں جاؤں کہ جہاں پہ میں مسلمانوں کی پہنچ میں نہ ہوں، مجھے اسلام قبول نہیں کرنا. عمر بن العاص یہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی سول سرچنگ کی، میں نے اپنے کانٹیکٹس دوڑائے اور میں نے بڑی جیسے کہتے ہیں سوچ و بچار کرنے کے بعد میں واپس مکہ آیا اور میں نے اپنے ہم اثر لوگوں کو اکٹھا کیا. اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا پولیٹیشین اور اتنے بڑے سٹیٹس کا بندہ ہے تو ایک گروپ آف پیپل ایسا بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ان کے اپنے ٹرائب کے لوگ، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے مروب ہو جاتے ہیں، جو آپ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اور آپ کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو عمر بن العاص بھی ایک ایسے گروپ کو کائنڈ آف لیڈ کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں اپنے اس گروپ کو جو ہے میں نے اکٹھا کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ان کے سامنے اپنی جو ہے نا یہ تجاوزات رکھیں، اپنی یہ اپنی سوچ رکھی، اور میں نے ان سے بھی یہ بات کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم یہاں پہ رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کر یہاں پر قبضہ کر سکتے ہیں، یہاں پر حملہ ہو سکتا ہے. تو میرے ان سب لوگوں نے بھی میری بات کی تائید کی، ان کا ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا تم لوگ میری کتنی بات مانتے ہو، اگر میں تمہیں ایک تجویز پیش کروں تو تم لوگ مانو گے، چلو گے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو آپ کی بڑی سنتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سنیں گے ضرور، کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا یہاں سے نکل کے جزیرہ نما عرب سے نکل کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں نے بھی یہی کیا تھا. وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ویسے میرا دوست بھی ہے ایک طرح سے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمان بھی جس وقت یہاں سے نکلے تھے تو نجاشی نے ان کو اتنے اچھے طریقے سے ویلکم کیا تھا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور وہ بڑے آرام سے وہاں پر رہے. حبشہ میں مسلمان رہے ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہیں، ہم بھی یہاں سے نکلتے ہیں اور ہم وہاں جا کے بس جاتے ہیں. اور اگر ایسا ہوا کہ قریش جو ہے انہوں نے قابو پا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ تو بڑا ہی اچھا ہوگا، ہمارے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم واپس آ جائیں گے. ہم ان کو کہیں گے کہ ہم نے کوئی آپ کا دین تھوڑی چھوڑا ہے، یا ہم کوئی آپ کے دین سے نہیں پھرے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم وہاں گئے تھے اور ہم آ گئے واپس، تو ہم واپس آ جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے، ہمیں تو کچھ لوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر جو ہے نا ان کے جو یہ فالوورز تھے یہ تیار ہو گئے عمر بن العاص کے، اور یہ سب یہ قافلہ جو ہے اس نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر لی. اور ہجرت سے پہلے عمر بن العاص نے لوگوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ نجاشی کو کس قسم کے تحائف پسند ہیں، اور اپنے یہاں سے جو ہے نا بہترین قسم کی کھالیں، لیدر، فر، جو کچھ وہ لے کر جاتے تھے، اور کھجوریں، وہ سب کچھ لے کے چلو، اور وہ ہم تحفے کے طور پر، تحفہ کہہ لیں یا برائب کہہ لیں، اس کے طور پر ہم نجاشی کو پیش کریں گے، اور پھر ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دو. اب انہوں نے یہ سب جمع کیا اور یہ سب لوگ جناب پہنچ گئے حبشہ پہنچ کے. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی عمر بن العاص نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور اس کو جا کے جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے تحفے تحائف، اور وہ بہت اچھی طرح ویلکم کرتا ہے، او میرے دوست بڑے عرصے کے بعد آئے، کیا لائے ہو تم میرے لیے، اور یہ وہ، اور یہ ان کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ دربار میں ایک شخص اور آتا ہے اس وقت، اور یہ شخص کون ہے؟ یہ ہیں عمر بن امیہ الدمری. اب یہ کون ہے؟ ریوائنڈ، اب آپ اپنا تھوڑا سا جو ہے نا ریوائنڈ کریں، آپ سمجھیں کہ مووی میں ہم نے ایک فلیش بیک چلانا ہے پیچھے سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے خط لکھ کے پہلا خط بھیجا ہے نجاشی کو، اور کس کے تھرو؟ عمر بن امیہ الدمری کے تھرو، جس میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں، ایک تو یہ لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسلم تسلم، تو تم سلامت رہو گے، بچا لیے جاؤ گے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جو ہے واپس بھیج دو، مدینہ بھیج دو، ہم مدینہ میں اسٹیبل ہو گئے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی بندو واپس آ جائیں ہمارے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر نجاشی اسلام بھی قبول کرتا ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب کے
اس پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو وہاں پر ہوتی ہیں ان سے نکاح بھی کرواتا ہے، اور ان کو بہت انعام و کرام کے ساتھ نجاشی جو ہے وہ بھیجنے کا کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ اس وقت جو ہے نا وہ یہاں پر ہو رہا ہے. تو ایک طرف عمر بن العاص پہنچے ہیں اور دوسری طرف عمر بن امیہ الدمری. اچھا، اب ہم اس فلیش بیک کے ساتھ ایک فلیش بیک اور چلاتے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ عمر بن امیہ الدمری کا جو ہے نا وہ کیا قصہ ہے. اچھا، ان کی کہانی یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ صحابی جو ہے وہ ایک مشکل سچویشن میں پھنس گئے تھے، کہ جس میں کہ قریش کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا تھا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان کو یعنی مکہ کے لوگوں نے، اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. کسی بڑی بہت مشکل سچویشن میں جو ہے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. یہ بھاگتے بھاگتے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اور ان کو مزید 2-3 مکہ کے لوگوں سے جو ہے نا وہ ان کا پالا پڑا، اور وہ بھی کہیں جا رہے تھے. اور انہوں نے سوچا کہ یہ بھی مکہ کے لوگ ہیں، اگین یہ بھی مجھے پکڑنے آئے، اور یہ بھی مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، یا یہ مجھے مار دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، اب عمر بن امیہ الدمری نے، کہ یہ اپنا ایک چھوٹا سا کیمپ سا لگا کے بیٹھے تھے شام کے ٹائم پہ، جس وقت یہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ 2 عدد لوگ ان کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کیمپ لگا لیں. تو انہوں نے اپنی خفت چھپا کے رکھی، ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا ہاں لگا لو. اور جس وقت وہ لوگ آرام سے بیٹھے اور ان کی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کھانا وانا کھایا، اور اس کے بعد وہ سو گئے، تو سوتے سوتے ابو امیہ بن دمری نے ان کو قتل کر دیا، دونوں کو. اور پھر یہ بھاگ کے مدینہ آ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ نے بنا ان کی ریٹیلیشن کی، ان کی کسی قسم کی فورس کے، آپ نے خود سے جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ یہ مجھے مار دیں گے یا مجھے لے جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ پریویسلی یہ ہوا، تو آپ نے ان کو قتل کر دیا. لیکن بہرحال اس کا قصاص واجب ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصاص تک پے کیا، ان دونوں کی فیملیز کو جن کو کہ قتل کیا تھا عمر بن امیہ الدمری نے. لیکن مکہ والے سٹل ان کے خلاف تھے، اور وہ چاہتے تھے خون کا بدلہ خون چاہتے تھے. تو بیسکلی آپ کہہ لیں کہ عمر بن امیہ الدمری مکہ کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ پہ تھا. اس لسٹ پہ شاید سب سے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، لیکن اس لسٹ میں نیچے کہیں یہ عمر بن امیہ الدمری بھی تھا. اور یہ بات عمر بن العاص بھی اچھی طرح سے جانتے تھے. جب عمر بن العاص نے اور ان کے فالوورز، ان کے گروپ نے ان کو دیکھا، تو انہوں نے پہچان لیا. لیکن یہ کھڑے ہوئے تھے نجاشی کے دربار میں، تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو کچھ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے تھے. تو عمر بن العاص نے کہا کہ میں نجاشی سے بات کروں گا کہ ہمیں اس بندے کو دے دیں اور ہم اس کو مار دیں، تاکہ قریش کو پتہ رہے کہ ہم سٹل ان کی سائڈ پر ہیں، اور وہ ہماری عزت کریں اور ہمارے اس کے لیے. تو سب لوگ تیار ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے. اب عمر بن العاص جب نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں، تو جو ہے ان کو جا کے نجاشی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں جو ہے نا وہ یہ گفٹس وغیرہ دے کے ذرا اس کی گڈ سائڈ پر آ جاؤں نا، اس کو تھوڑا سا رام کر لوں، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کروں گا. تو اب سارا کچھ دے دلانے کے بعد جو ہے نا عمر بن العاص کہتے ہیں نجاشی کو کہ اے کنگ، یا اے نجاشی، اے حبشہ کے بہت عظیم سردار بادشاہ، میں نے اس شخص کو دیکھا جو کہ آپ کے محل میں سے آ رہا تھا، عمر بن امیہ الدمری، اور یہ تو ہمارے دشمنوں کا جو ہے میسنجر لگتا ہے. تو یہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے، اور ایکچولی یہ مکہ میں جو ہے نا وہ وانٹیڈ ہے، اور اس کے سر کے اوپر اتنا جو ہے وہ مطلب ریوارڈ ہے. اور کیونکہ اس نے ہمارے کچھ ساتھیوں کو رانگ فلی جو ہے اس نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آدمی کو مجھے جو ہے نا وہ سونپ دیں، تو میں اس کو مار دوں، یا میں اس کو پکڑ کے قریش لے جاؤں، مکہ لے جاؤں، تاکہ یہ میرے لیے جو ہے نا وہ میری قوم کو میری طرف سے ایک تحفہ سا ہو. تو نجاشی جو ہے وہ بہت اسہمہ جو ہے وہ اتنا شدید غصے میں آ گیا کہ اس کے چہرے کا رنگ
جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا، اور اس نے اٹھایا اپنا ہاتھ اور اپنی ناک کے اوپر مارا. اچھا، اب یہ ایک جیسچر تھا شاید ان کے کلچر میں ایک ڈسگسٹ شو کرنے کا کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ ٹو می. اتنا گھٹیا کام، اتنی گھٹیا بات کی. تو اس نے اپنی ناک کے اوپر اتنی زور سے مارا کہ اٹ اسٹارٹڈ بلیڈنگ. یہ ہے. اور ایک آدھ علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے شاید انٹرپریٹیشن صحیح نہیں کی، یا ان کو جو سمجھ میں آئی، یا ہو سکتا ہے کہ وہی ٹھیک ہو. انہوں نے کہا کہ نجاشی نے یہ پنچ جو ہے نا عمر بن العاص کے منہ پہ مارا، ان کی ناک توڑ دی، ان کی ناک میں سے خون بہنے لگا. بہرحال وہ اتنا شدید جو ہے واٹ ایور دا کیس، اپنے آپ کو مارا یا عمر بن العاص کو، وہ اتنا زیادہ افینڈڈ ہو گیا اس بات سے. اور اس کے بعد جو ہے عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے شرمندگی محسوس کی کہ میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس وقت اس میں سما جاؤں کہ، اور مجھے ساتھ ہی ساتھ جو بہت شدید خوف بھی محسوس ہونے لگا نجاشی سے کہ اب یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا نجاشی. تو میں فوراً سجدے میں گر گیا، کیونکہ ہمیں یاد ہے سارا کچھ یاد کریں جو پہلی ہجرت حبشہ پہ تھیں ایونٹس، کہ میں فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. مجھے نہیں بالکل بھی پتہ تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کا یہ ریئیکشن ہوگا تو میں ہرگز ایسی بات ہی نہ کرتا آپ کے ساتھ، مجھے معاف کر دیں آپ. تو اب نجاشی نے عمر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یا عمر، تم چاہتے ہو کہ میں ایک ایسے شخص کا جو کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، ایک ایسے شخص کا میسنجر جو میرے پاس آیا ہے، یا ان کا وفد جو آیا ہے، ایک ایسے شخص کا جن کو کہ وہ سب سے بڑا ناموس الاکبر، سب سے بڑا اینجل، جو سب سے بڑے ملائکہ کا سردار ہے، ناموس الاکبر اس نے لفظ یوز کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جن کو کہ وہ وزٹ کرتا ہے. یہ وہ اینجل تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، ان کو وزٹ کرتا تھا، اور یہ وہی سیم اینجل ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور ساتھ میں وہ کہے ناموس الاکبر. تو یا عمر، تم چاہتے ہو کہ میں ایسے شخص کے میسنجر کو تمہارے حوالے کر دوں اور تمہیں قتل کرنے کے لیے دوں؟ تو تم واللہ میرے پیچھے آؤ، اس معاملے میں تم مجھے فالو کر لو، اور جان لو واللہ میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ اسی طرح تم سب پر اور دنیا پر وکٹوریس ہوں گے، ان پر قابو پائیں گے، ان سب کے اوپر آئیں گے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے اوپر آئے تھے، یا ان کے اوپر وکٹوریس ہوئے تھے، قابو پایا تھا. تو ان کی بھی وکٹری لازمی ہے. جس کے پاس اللہ تعالیٰ ایسے اینجل کو، ناموس الاکبر کو بھیجتا ہے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمر بن العاص کو کہاں سے کہاں پہنچ کے، عمر بن العاص جو ہیں وہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، اتنا قریبی ان کے رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے دعویٰ ایکسیپٹ نہیں کی، وہاں سے لینے کو تیار نہیں، اس جگہ کو چھوڑ کے نکل گئے جب ان کو یہ اندیشہ بھی ہوا کہ یہ جگہ اب ان کے قابو میں رہنے والی نہیں ہے. اور ان کو کہاں سے کہاں جا کر جو ہے وہ مل رہا ہے، دعویٰ مل رہی ہے اسلام کی، نجاشی سے، ڈائریکٹلی نجاشی سے، اور کیسی زبردست دعویٰ مل رہی ہے. تو عمر بن العاص جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے وہ مومنٹ ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں کبھی کہ آپ کہتے ہیں وہ میرے دماغ کی بتی ایک دم کھل گئی. عمر بن العاص کہتے ہیں کہ یہ ایسا موقع تھا کہ میں جو ہے وہ بریک تھرو تھا میرے لیے، کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل کی حالت ایک دم بدل گئی، اور میں ایک لفظ بھی آرگیومنٹ میں نہیں کہہ سکا، آگے سے کوئی بات نہیں کر سکا. میں اس ایشو کے اوپر اتنے عرصے سے اتنا اسٹک تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے آپ کے اندر، مجھے ایسا لگا میں کتنا بے وقوف انسان ہوں کہ میں کیوں اسٹک ہوں اس بات کے اوپر، جبکہ یہ دنیا کا صرف عرب ہی نہیں، عجم کا بادشاہ جو ہے اب وہ مان رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ، اور ان کی وہ قیادت قبول کر رہا ہے، ان کی رسالت قبول کر رہا ہے، اور میں اٹکا ہوا ہوں میرے سٹیچر کا بندہ، میری نالج کا بندہ، یا جس طرح کہ میں وائز انسان ہوں، یا مطلب ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ کس لیول کے اوپر انٹیلیجنس کے، میں کیوں اڑا ہوا ہوں
اس بات پہ کہ میں نے ان کو نہیں ماننا. تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ بالکل مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے زور سے کسی اینٹ کے ساتھ ہٹ کیا اس وقت، اور شاید یہ وہ مومنٹ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو ہے وہ اسلام کی ڈالنی تھی، اور میں نے ریئلائز کیا کہ میرے خدایا کہ نجاشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلیو کرتا. اور میں نے اسے پوچھا کہ یا نجاشی یو ٹو، آپ بھی بلیو کرتے ہو؟ تو نجاشی نے کہا کہ ہاں میں بھی بلیو کرتا ہوں، اور میں ان کی حقانیت پہ اور سچائی کے اوپر پورا بلیو کرتا ہوں. نجاشی نے کہا کہ ہاں ہم سب ان کی حقانیت اور ان کی سچائی کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن تمہیں اور قریش کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ نہیں یہ دیکھ سکتے؟ تم لوگ کیوں اپوز کر رہے ہو، اور واٹس رانگ ود یو گائز؟ نجاشی نے ان سے کویشچن کیا. تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ آپ اس کے میسج کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں، جو بھی وہ میسج لے کر آیا؟ تو نجاشی نے کہا ہاں بالکل. تو عمر بن العاص نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ میرا اسلام قبول کریں گے ابھی، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر آپ میرا اسلام قبول کریں گے؟ ابھی تو میں ان کی پریزنس میں نہیں ہوں. تو نجاشی نے کہا ہاں کیوں نہیں، کہ ہاتھوں مسلمان ہو رہے ہیں یہاں. تو عمر بن العاص نے یہاں پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ نجاشی کے ہاتھ میں رکھا اور کلمہ شہادت پڑھا اور یہاں پر اسلام قبول کیا. تو آپ یہ دیکھیں یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمر بن العاص جو ہیں وہ صحابی ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد بھی جا کے ملیں گے، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور اس سے پہلے بھی بچپن سے رہے ہیں، ان کو جانتے انہیں دیکھا ہے. نجاشی نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں ہے، ان پرسن ملاقات نہیں کی، بلکہ اس کی ڈیتھ بھی پہلے ہو جاتی ہے. اور صحابی جو ہیں وہ ان کا انوکھا ترین کیا، ورنہ تابعی تو ہمیشہ ہم یہی سنتے ہیں نا، پہلے صحابہ کرام آتے ہیں، اس کے بعد تابعی آتے ہیں، اس کے بعد تبع تابعین آتے ہیں. تو یہاں پر تابعی جو ہیں، اور تابعی کی بھی ایک خاص شاخ ہے جس کو کہا جاتا ہے مخدرمون. یہ ایک تابعی کی ایک شاخ ہے. یہ وہ تابعی حضرات ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھے مگر ان سے کبھی ملے نہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں اویس قرنی بھی شامل ہیں، جس میں یہ نجاشی بھی شامل ہیں، کہ یہ اعلیٰ جلیل القدر تابعیوں میں سے ہیں، اور لیکن یہ کبھی ان کی ملاقات ڈائریکٹلی نہیں ہوئی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ اپنی نوعیت کا انوکھا ترین واقعہ ہے کہ عمر بن العاص نے نجاشی کے دربار میں جا کے اور وہاں پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا. اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اب یہ واپس آئے، اب ان کا دل پلٹ چکا تھا بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دل کا پلٹنا جو ہے نا، اسلام کی طرف آنا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یہ مانگنے سے آپ کو نہیں ملتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے خاص نہ رکھا ہو. تو ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، یہ واپس آئے. اب ان کو تھا کہ میں اب اپنے ساتھیوں کو، فالوورز کو کیا کہوں، وہی میرے اگینسٹ نہ ہو جائیں. تو انہوں نے آ کے نا ان سے بہانہ بنایا، ان کو کہا کہ میں کنگ اتنا خوش تھا. اچھا، اس کے بعد نجاشی نے ان کو اپنا اسپیشلی جو ہے وہ کوئی جبہ سا دیا، بڑا خوبصورت سا، اور بڑے تحفے تحائف کے ساتھ واپس بھیجا. تو جب ان کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے اچھے کپڑوں میں اور سب اس میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حرام کر لیا نجاشی کو. تو عمر بن العاص کہتے ہیں ہاں وہ تو میرا عرصے سے دوست ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا اچھا وہ عمر بن امیہ دمری کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے متعلق بات نہیں کر سکا فی الحال، کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگا، تو میں دوبارہ جاؤں گا اور میں پھر جا کے بات کر لوں گا. تو ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایکسکیوز کیا کسی کام کے لیے، اور یہ نکلے وہاں سے، اور یہ خاموشی سے حبشہ سے نکل گئے، ایتھوپیا سے یہ نکل گئے. اور نکل کر یہ سیدھا، ان کے پاس ظاہر پیسہ وغیرہ کافی تھا، تو انہوں نے سیدھا وہاں سے رائڈ پکڑی، کوئی گھوڑا پکڑا، کیا کیا، یہ پورٹ کے اوپر آئے. پورٹ پر آ کے انہوں نے دیکھا، پوچھا بھائی کون سی کشتی ہے جو اس وقت جا رہی ہے مکہ کی طرف، حجاز کی طرف جا رہی ہے. یہ اس میں بیٹھے، یہ مکہ کی طرف آئے. پورٹ تھی دیٹ واز مچ کلوزر ٹو مکہ دین مدینہ. اب یہ وہاں پر آئے اور وہاں آ کر یہ اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد ان کے پاس پیسہ وغیرہ تھا، وہاں سے پھر یہ اپنے لیے سواری لیتے ہیں، سارا کچھ اپنے لیے سامان رسد لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ مکہ سٹی میں جاتے، یہ مدینہ کا رخ کرتے ہیں، مدینہ کی طرف جانے والے رستے پہ پڑ جاتے ہیں. اینڈ وائل ہز وے، جب یہ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، جو بہت
نون راؤٹ تھا مدینہ کی طرف جانے کا. جب یہ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2 لوگ کوئی جو ہے نا وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں. ٹینٹ لگا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی رستے میں ہے، کوئی مسافر ہی ہیں. ان میں سے ایک شخص باہر ٹہل رہا ہے اور ایک شخص ٹینٹ کے اندر. اب یہ دور سے دیکھتے ہیں، اب ان کو وہی خدشات، وہی خوف، سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایک عام مسلمان کو ہوتا تھا جس وقت کہ وہ ٹریول کرتے تھے مکہ سے مدینہ. تو یہ کہتے ہیں یہ کون ہے، اور ان کے اینٹناز الرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر جو شخص ٹہل رہا ہے یا پہرا دے رہا ہے وہ خالد بن ولید ہے. تو یہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور ان کی دوستی بھی بڑی تھی. تو یہ جاتے ہیں قریب، اور جا کے جو ہے خالد بن ولید بھی ان کو پہچان لیتے ہیں دور سے، اور بڑا ایک دوسرے سے اس سے کر کے ملتے ہیں. اور پھر جا کے جو ہے نا یہ بیٹھتے ہیں کہ جا کے جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ خالد ہاؤ کم، مطلب رستے میں تم لوگ کہاں جا رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے. تو عمر بن العاص کو جو ہے نا خالد کہتے ہیں کہ صاف وہ کہتے ہیں نا بلنٹ کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے جا رہا ہوں، میں بس جا رہا ہوں. اب یہ معاملہ مجھے روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے، بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ شخص واقعی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور میسنجر ہے، ان کا بھیجا ہوا ہے. ہر بڑے آدمی، نوٹیبل آدمی نے تو اسلام قبول کر لیا ہے یار، تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. ہر ایسا شخص جس میں ذرا بھی انٹیلیجنس تھی اس نے جو ہے وہ اس نے مکہ چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا، مدینہ چلا گیا. اور ہماری انٹیلیجنس کیا اتنی لو ہے کہ ہم ابھی تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. تو عمر جو ہے نا وہ دل میں خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ میں بھی اسی لیے جا رہا ہوں، میں بھی اسی سلسلے میں جا رہا ہوں. تو عمر اسلام قبول پہلے کرتے ہیں ان تینوں میں، لیکن یہ تینوں اکٹھے پہنچتے ہیں. اور وہ جو ٹینٹ کے اندر جو صاحب تھے وہ تھے اپنے جو تیسرے صاحب تھے عثمان بن طلحہ، وہ تھے. تو پہنچتے یہ تینوں اکٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن ان میں سب سے پہلے عمر بن العاص جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور ہمارے پاس نا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، تو میں جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید کی سٹوری اب یہ شروع نہیں کروں گی، وہ نیکسٹ سیشن میں کروں گی تاکہ میں اس کو ون گو میں پوری سٹوری جو ہے وہ سنا سکوں جس طرح عمر بن العاص کی. اب یہ تینوں جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہو کر یہ پہنچتے ہیں مدینہ کے قریب. جب یہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص باہر کچھ ڈھونڈ رہا ہے یا کوئی آوازیں لگا رہا ہے بڑی. اور ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ سارے لوگ مکہ اور مدینہ کے جو عربس تھے نا، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ خوش قسمتی کی یا اومنز لینا، گڈ اومنز لیتے تھے. مجھے نہیں یاد آ رہا کہ اس کا اردو میں کیا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات جس سے کہ وہ کوئی خوش آئند اس سے بات نکال سکیں. تو جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کے معاملے میں جب سہیل بن عمر آئے تو انہوں نے کہا سہیل آ رہا ہے، اس کا مطلب آسانی ہو جائے گی، سہل کی طرف جو ہے وہ سارے معاملات جا رہے ہیں. تو اس وقت اسی طرح سے انہوں نے بھی جو ہے یہ شخص باہر نکل کے آوازیں لگا رہا تھا، اور اس نے تو انہوں نے دیکھا اور یہ آواز لگا رہا تھا یا رباح یا رباح. تو اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گڈ فارچون، کہ ایک خوش قسمتی کی علامت. تو انہوں نے بھی اس چیز سے یہی جو ہے نا وہ اخذ کیا نتیجہ کہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی جو ہے نا وہ ہے، اور دس از نائس، ہم لوگ جو اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں. اور جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو 3 بہت بڑے نامور سپہ سالار اور پولیٹیشین وہ آ رہے ہیں مکہ سے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے تیر نکالا اور فوراً مسجد نبوی کی طرف تیر چلایا. اگر آپ ارطغرل یا دوسرے آپ نے یہ ڈراماز دیکھے ہیں ہسٹوریکل تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کہ جب ان کو کوئی اطلاع پہنچانی ہوتی تھی تو ظاہر ہے آپ کے پاس سیل فون تو نہیں تھا، تو تیر سب سے جس کی ریچ جو ہے وہ سب سے دور تھی، تو وہ تیروں کا جو ہے وہ حساب رکھتے تھے یا اس کے ساتھ کوئی وہ باندھ کے کچھ اس طرح کی جس سے اندازہ ہو کہ کوئی خاص نوٹیبل شخص آ رہا ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر. تو اس شخص نے یہی کیا کہ وہ تیر چلایا جو کہ مدینہ منورہ میں جا کے گرا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع مل گئی، اور وہ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. جب یہ تینوں داخل ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اوپنلی ویلکم کیا، اور اس طرح ویلکم کیا
کہ جیسے ان کو آلریڈی معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو یہی وجہ تھی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کسی قسم کی کوئی ٹربل دینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے، یہ پہنچے، بہت ہی اسمائل دی ایکسائٹنگلی، اور پھر بہت اس روم میں ایک انرجی کی فضا ساری جو ہے، بہت سب لوگ ہی بہت ایکسائٹیڈ ہوئے ان لوگوں کے قبول اسلام سے، اور اس کے بعد یہ سب بیٹھ گئے اور انہوں نے باری باری جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جس وقت عمر بن العاص کی باری آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، تو عمر بن العاص ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنے کے بجائے نا اپنا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، پیچھے فوراً کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، میں ایک کنڈیشن چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون سی کنڈیشن یا عمر؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جائیں، میری سلیٹ وائپ بالکل کلین ہو جائے میری زندگی کی، اسلام سے پہلے کی زندگی کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بالکل وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ ان میں سے پہلا ہے اسلام کا قبول کرنا، زندگی میں جس وقت بھی آپ اسلام قبول کریں اس سے پہلے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے شہادت، اللہ کے نام پر جو ہے وہ ظاہر شہادت، اور اس کے بعد ہجرت کرنا، اللہ کے نام پر ہجرت کرنا، اور تم نے وہ ہجرت بھی کر ہی لی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ حج۔ تو ہم لوگ باقی کی چیزیں تو اب ہمارے اس میں نہیں ہے، ہجرت وہ والی بھی گزر چکی ہے، پیدا ہم مسلمان ہوئے تو ہمارے پاس یہ آپشن نہیں کہ ہم نئے سرے سے ہم نے اسلام قبول کیا ہو یا ریوائیو کیا ہو اپنا ریلیجن، ہمارے پاس صرف اور صرف ایک حج کا آپشن رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے کھلا رکھے اور ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم سب لوگ حج کے لیے جائیں اور حج مقبول کے لیے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں، ہمیں جلد از جلد اس حج کے لیے بلائیں۔ بس زندگی اتنی ضرور دیں کہ ہم اپنے پیروں پہ قدموں پہ چل کر حج مکمل کر سکیں اور کسی کی محتاجی نہ ہو کسی بھی حوالے سے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، اور خالد بن ولید اور جو تیسرے عثمان بن طلحہ رہ گئے ہیں، ان کے ہوپ فلی ان کی کہانیاں ہم نیکسٹ اس میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ پلیز پچھلی ویڈیوز جا کے ضرور دیکھیں، اسپیشلی 96 کی تو بالکل بھی ابھی تک کوئی ویوز نہیں آیا، لگتا ہے کسی نے بھی نہیں دیکھی، اور جو ہے مجھے کامنٹ کریں، بتائیں کہ کیا آپ کو اچھا لگا، کیا نہیں اچھا لگا۔ ضرور کنسٹرکٹیو تنقید جو ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اور اس سے آگے بہتری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہاں، میں نے ریسنٹ حالات حاضرہ میں ایتھوپیا میں جو اچانک سے آتش فشاں پھٹا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کی دیکھی ہوگی، اور وہ اتنا سیویئر ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی چیز اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی، اور کہتے ہیں کہ 12,000 سال کے بعد پھٹا ہے، جس کی کوئی امید نہیں تھی پھٹنے کی وہ، اور اس کے ساتھ ہی ہوائی میں ایک بڑا زبردست، اور پھر ایک دو جگہ پہ اور بھی جو ہے وہ اچانک سے ایک ساتھ یہ بہت بڑے جو ہے نا وہ کیٹاکلسمک ایونٹس ہو رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، مگر ان کا بہت بہت خطرناک آفٹر افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں 7 ٹاورز میں آگ لگ گئی جو کہ کنسٹرکٹ ہو رہے تھے، اور 44 لوگ اس میں مر گئے، 700 کے قریب جو ہیں فائر فائٹرز اس پہ لگے ہوئے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو بہت ہی عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والے واقعات جو ہے نا وہ دنیا میں ہو رہے ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، اور ہم سب کو اپنی اعمال پر نظر ثانی کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ مجھے یہ سب دیکھ کے سن کے لاسٹ نائٹ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک تو ہم ویسے ہی ایسا لگتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ ہم اس دنیا کے اخیر میں آئے ہیں، بہت ہی قریب ہیں ہم روز قیامت سے،
اور پھر یہ سب لوگ یہ سب چیزیں ہونا ہماری اپنی لائف ٹائم میں، اٹس جسٹ ناٹ انبلیویبل. لیکن بندہ یہی سوچتا ہے کہ نہیں جی میری زندگی اور یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی. مگر یہ سب چیزیں آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ ہم سے بہت بڑی ایک پاور ہمارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم اپنے لیے شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.